نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ان جذبوں کو سلامت رکھے جو میں آپ کے نعروں سے اور آپ کی جو شاہ صاحب تقریف فرما رہے تھے، صفدر علی محسن صاحب جب اپنی گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے جذبے میں نے دیکھے، میں ہمیشہ سے اس امت سے کبھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں کبھی باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں، یہاں کی یونیورسٹیوں میں جلسوں میں تو میں جاتا نہیں ہوں۔ آج یہ میرے ان شاگردوں کی کرامت ہے کہ میں اس جلسے میں آ گیا ہوں۔ میں نارملی جلسے وغیرہ ان کو بند کر دیا ہوا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں اور میں نہیں جاتا جلسوں میں۔ یہاں 1 برس پہلے، غالباً 1.5 برس پہلے آیا تھا، اور آج پھر سلطان منیر میرا بہت قابل شاگرد ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، اس نے مجھے بڑا مجبور کیا، اور یہاں کے بھی کچھ دوست، یہاں اعجاز فقی میرا برخوردار بیٹھا ہوا ہے، بیٹوں کی طرح عزیز، تو میں آ گیا، اور اس کی وجوہات کیوں ہیں، میں نے کیوں جلسوں میں جانا چھوڑ دیا۔ تو میں جب جاتا ہوں تو عمومی لوگ طور پوچھتے ہیں کہ جی کس موضوع پہ آپ کتاب کریں گے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم کون ہیں، یہ آج کا موضوع ہوگا۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، ایک بے ہنگم ہجوم ہے جن کو کوئی منزل ہی نہیں بتائی کہ ان کی منزل کیا ہے۔ ہم نے نعرے لگائے، شور کیا، ابھی مجھے یہاں انتظامیہ کے ایک ذمہ دار جو دوست تھے میرے کان میں کہنے لگے آج کل قرآن شریف کے خلاف یہ جو کچھ ہنگامہ بپا ہے، اس پہ بھی آپ ذرا گفتگو کیجیے گا کہ آج کل قرآن حکیم جو ہے وہ جس طرح جلایا گیا، کیوں جلایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا قرآن سے دشمنی ہے، کیا ہر چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کبھی کارٹون چھپتے ہیں، کبھی مضمون لکھے جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں پورے ملک میں۔ میں دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس لیے نوجوان نسل سے ہمیشہ کہتا ہوں، اس دور میں جتنا اسلام مظلوم ہے، دنیا کا کوئی دین، دنیا کا کوئی مذہب مظلوم نہیں ہے۔ دین تو صرف ایک اسلام ہے نا، باقی تو مذاہب ہے۔ جتنا یہ اس وقت مظلوم ہے اتنا دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اس وقت نوجوانوں، اسلام کو ضرورت ہے اچھے وکیلوں کی۔ یہ وکیل نہیں جو کالا کوٹ پہن کے عدالتوں میں جاتے ہیں، اسلام کے وکیلوں کی اچھی ضرورت ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اسلام کا پیغام پہنچانے والے اگر ہمیں اچھے وکیل مل جائیں، یہ ایک ایسا نور اور ایسی خوشبو ہے کہ اس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ ہم پیغام دینے والے جو ہیں، ہمارے اندر نقش ہے۔ مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے والد تھے شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مکالمہ ہوا برنرڈ شاہ سے۔ برنرڈ شاہ پورے ویسٹ کا سب سے بڑا ڈرامہ رائٹر تھا، ڈرامہ نویس تھا، لائق آدمی تھا، کتابوں کا شوق تھا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ شاہ جی سن، برنرڈ شاہ صاحب سن، وہ سید صاحب کوئی اس کی پیری مریدی چل پڑے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو برنرڈ شاہ کا جب ان سے مکالمہ ہوا تو وہ کتاب بھی چھپ گئی ہے، اب شیوین اینڈ تھیولوجی اس کا نام ہے۔ ایک مذہبی رہنما اور ایک آدمی سیکولر، ان دونوں کا آپس میں۔ اب ساری گفتگو جب انہوں نے سنی اسلام کے بارے میں، تو برنرڈ شاہ نے ایک تاریخی فقرہ کہا۔ اس نے کہا کہ میں باہر صحافیوں کے پاس آئے تو جرنلسٹ جیسے جمع ہو جاتے ہیں لندن میں، تو انہوں نے کہا آپ کا تاثر کیا ہے یہ عبدالعلیم صدیقی سے جو آپ کی گفتگو ہوئی؟ اس نے کہا میرا تاثر یہ ہے کہ یورپ in general and England in particular will accept Islam or a religion similar to Islam in next half a century, or a religion similar to Islam۔ میرا یقین، میرا خیال یہ ہے کہ آنے والی نصف صدی میں یا تو سارا یورپ جو ہے یہ مسلمان ہو جائے گا، اسلام کو قبول کر لے گا، یا اسلام سے ملتا جلتا کوئی مذہب ہے اس کو ضرور قبول کرے گا۔ اس میں اتنی سچائی ہے، اس دین کے اندر اتنی سچائی ہے۔ تو ایک صحافی نے اسے پوچھا پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو؟ وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ اسلام؟ تم پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا آئی لائک اسلام بٹ آئی ڈونٹ لائک مسلم۔ اسلام کے راستے میں
سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہیں. ہم نے اسلام کا پیغام نہیں لوگوں کو دیا. کسی کو نہیں پتا یہ سارا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, شور کر رہے ہیں. وہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر, لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کرے. سب سے ذہین ترین ہستی جن کے قدموں سے حکمت اور دانائی پھوٹتی تھی, ہم اس آقا کے غلام ہیں. ہماری گفتگو اتنی سطحی, ہمیں خود ہی نہیں پتا. آج تک ختم نبوت کا میں جن کانفرنسوں میں گیا ہوں, جو مبلغین ہوتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں یار کوئی کسی دن مجھ سے سمجھ ہی لو آ کے ہماری لڑائی کیا ہے. اگر ہم جا کے یورپ میں گئے کہ مرزے دی ماں جڑی ہے مرزا کانا سی, وہ دی ماں کسیٹی سی, وہ دا جڑا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں سی مرد سی کہ عورت سی فلاں سی, وہ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے فضول. ہماری لڑائی کیا ہے کسی کو نہیں پتا. بڑا دکھ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری کئی راتیں جاگ کے گزرتی ہیں, اور جن کو سمجھنا چاہیے وہ سمجھ کے تیار ہی نہیں. ہم نے 2.5 کتابیں پڑھی, 4 تقریریں رٹی. وہ 4 تقریریں جو ہمارا پورا سال نکال دیتی ہیں. کبھی دائیں سے شروع, کبھی بائیں سے شروع کی. وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ میرا زہر بھی کرتا ہے کا تریا کی. میں یہ باتیں چونکہ میں بڑی راحت ہو رہی ہے کہ یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے, ورنہ تو اب دینی محافل میں جائیں تو وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں جگر, دیر چلنے میں نہیں صبح چلے شام چلے. جن کو اسرائیل نظر آ رہا ہوتا ہے, جن کو اپنا جنازہ نظر آ تو مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں. نوجوان جو ہیں ان کو کوئی اور لے جاتا ہے. کوئی اٹھتا ہے وہ پلمبر, وہ نوجوانوں کو متاثر کر رہا ہے, وہ اسلام کا مبلغ, اور نوجوان اس کی بات سنتے ہیں. ہمارے لوگوں کی, ہمارے علماء کی بات نہیں سنتی جو یوتھ ہے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہم اپنے گروہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سمجھتے بھائی یہی دنیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نوجوان نسل یونیورسٹی اور کالجز جو ماڈرن ہیں وہاں کون لوگ ہیں جو پاپولر ہو رہے ہیں. وہ تو شکل ہی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بھاگ گئے. اس کی ریزن کوئی دین میں نقص ہے. وہ جو برنر شاہ نے کہا تھا نا, آئی لائک اسلام بٹ آئی ڈونٹ لائک مسلم. میں 3 سال پہلے ہانگ کانگ میں انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا. انہوں نے وہاں موضوع جو مجھے دیا, وہ میں نے ہنس کے کہا کہ تانوں اور کوئی نہیں لبا, میں ہی تانوں لبا اس واسطے کہ یہ جو قانون ناموس رسالت, تحفظ ناموس رسالت ہے, یہ جو ہے اور آج کی دنیا, اس پہ جی آپ تقریر کریں سب سے مشکل. تو میں نے وہاں جو انتظامیہ تھے, میں نے جا کے وہ اس شعر کا پھر انگریزی میں ترجمہ بھی کیا. میں نے کہا کہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے, قسام ازل رب تعالیٰ, قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے, جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا. بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا, غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا. سب سے مشکل جو ہے, میں نے کہا آپ نے ہمارے ذمہ ٹاپک. گفتگو ہو گئی. گفتگو کے بعد مجھے امریکن امبیسڈر بھی بیٹھا ہوا تھا, سفیر بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے. وہ موجود ہے, نوجوان نسل دیکھ سکتی ہے اس کو, جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر وہ تقریر موجود ہے. رات کو کھانا تھا تو امریکن امبیسڈر نے مجھے کہا کہ میری بیوی اتنی متاثر ہوئی ہے آپ کی گفتگو سے آج, یہ اسلام ہم نے کچھ اور ہی اسلام کا سنا تھا, یہ اسلام تو بڑا زبردست ہے جو آپ نے بتایا. میں نے کہا یہی اسلام ہے جو میں نے بتایا, جو آپ نے سنا. غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. عمران خان نے جب بیان دیا تھا تو اس نے کہا کہ وہ صحابہ جو تھے وہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے, احد میں ڈاکے مارنے شروع کر دیے. نعوذ باللہ, جو صحابہ تھے وہ میدان احد سے بھاگ گئے ڈر کے, جب وہ نازک وقت آیا فلاں. تو میں نے اس وقت ایک کالم لکھا, ابھی بھی سلطان مرید نے کچھ دن پہلے اس کو ریپیٹ کیا تھا 2018 میں. میں کہا صحابہ کرام احد سے بھاگے نہیں, وہ احد کی طرف بھاگے تھے. تمہیں نہیں پتا, تم نے دین کسی اور کا پڑھا ہے, اور کتابیں پڑھی, تم نے ہم سے سمجھا ہوتا, ہم تمہیں بتاتے دین کیا. اب میرے عزیزوں دوستوں, میں جو باتیں سمجھانے لگا ہوں اس کو غور سے سن لو اور اس کو اپنے ذہنوں پہ نقش کر لو. عربوں کے ہاں ایک دستور تھا کہ وہ جب کوئی اہم بات کرتے تھے ان کے بزرگ, تو وہ کہتے تھے کہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو اپنے سینوں پہ تلوار کی نوک یا نیزے کی نوک سے کندھا کر لو.
تاکہ تمہیں بھولے نہ یہ بات. یہ جو میں روز نعرہ لگاتا ہوں نا کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ہم ایک ایسی سازش کا شکار ہیں، ہمارا مذہبی طبقہ اس سازش کا انکانشیسلی غیر شعوری طور پر اس کا شکار ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے ایک گفتگو کی پاکستان کے ایک بہت بڑا دینی گھرانہ، ان کے بچے کی شادی اور ایک بہت بڑے پاکستان کے پیر جو تھے ان کے آپس، دونوں پیروں کے ہاں شادی تھی. میں نے مذاق سے کہا، میں کہا جی ایتھے بم مار دیں تو کوئی پیر مولوی بچنا ہی نہیں. آج اتنا بڑا اجتماع، 5,000 لوگ موجود تھے. طے یہ ہوا کہ جی گفتگو صرف غازی صاحب کی کرانی ہے. میں نے انہیں کہا کہ نہیں، اتنے بڑے علماء پیر مشائخ آپ ان کی گفتگو کرائیں. انہوں نے کہا نہیں جی طے ہو گیا آپ کی گفتگو کرانی. میں کہا پھر ان تاڑے حوصلہ ہے، برداشت ہے، میری بات آپ سن سکو گے، یہ دیکھ لینا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کریں بات. گفتگو کی جا کے ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے باتیں کی. ہم باہر نکلے تو ایک صاحب مجھے ملے، کہتے جی تہاڈی گفتگو تو بڑی چنگی سی پر مزہ اور دوبالا ہوتا، مزہ نہیں آیا پورا. جنہ دا سارا نور ظہور ہے انہاں ہی تے تسی گل ہی نہیں کیتی. میں نے کہا نور و ظہور تو سارا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے پوری کائنات میں. یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ میں کہا وہ تو سارا نور و ظہور جس ذات کا ہے. میں نے تو انہی کی کہنے لگا نہیں وہ ساڈے بڑے پیر صاحب بھی ایتھے آئے سن، جناب نے انہوں دی نہ کوئی کرامت بیان کی تھی نہ انہوں نے ذکر کیتا. میں نے کہا میں تمہارے منہ پہ تھپڑ مارتا اگر تمہاری داڑھی سفید نہ ہوتی. دفع ہو جاؤ یہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی تمہیں کسی اور میں نور نظر آتا ہے. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے. اگلے دن میں پروگرام کے بعد بیٹھا تھا تو اعظم نوری صاحب، ہمارے پروفیسر اعظم نوری گجرانوالے والے تھے. میں کہا نوری صاحب کیا یہ واقعی بات ہے ہماری محفلوں میں سرکار کی بات 15 منٹ کرتے رہے مجمع چپ ہے؟ کو جی پیر صاحب نے مرغی کو گدی بنا دیا تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، سب شروع ہو گئے. کیا بات ہے حضرت صاحب کی؟ حضرت صاحب کے چہرے کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑ جاتے ہیں. نعرے لگانے شروع کر دیے. آپ سوچیں یہ لمحے ہیں غور کے، یہ کیا سازش ہے؟ غیر مشروط ہماری لامحدود وفاداری، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری سرکار سے ہونی چاہیے. وہ میں نے ایک زمانے میں شعر کہا تھا وہاں بیٹھ کے باب جبریل پہ کہ یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی. اس بات کو سمجھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا تو کہنے لگا آ کے کہ کاش سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں اسلام قبول کرتا تو کیسا ہوتا. تو کہنے لگا پھر تم کیا کرتے؟ کہنے لگا پھر میں سرکار کے پائے اقدس کو بوسے دیتا، سرکار کے ہاتھوں کو بوسے دیتا، سرکار کی پیشانی کو بوسے دیتا، سرکار کی میں زیارت کرتا تو مجھے بہت خیال آ رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں تمہیں ایک اور مزیدار بات نہ بتاؤں اس سے بھی؟ کہنے بتائیں. کہنے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس دل میں میری محبت ایک دانے کے برابر بھی ہوگی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. آپ یہاں کس کے لیے آئے ہیں؟ آپ مجھے سننے کے لیے آئے؟ شاہ جی جو تقریر کر کے ان کو سننے کے لیے آئے؟ آپ سرکار کی خاطر آئے. یہ اس امت سے میں مایوس نہیں ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ امت عمل میں کمزور رہی، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی. کوئی بڑا علامہ نہیں تھا. غازی علم الدین شہید نے تو نماز بھی جا کے جیل میں سیکھی تھی. غازی عبدالقیوم کوئی علامہ نہیں تھا جس نے عدالت کے اندر، انگریز کی عدالت کے اندر نتھو رام کو جہنم رسید کیا تھا. یہ اس امت میں بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا ٹیلنٹ. تلخ بات کر رہا ہوں، ہم انفارچونیٹلی لوگوں کو، بچوں کو مروا دیتے ہیں جذباتی کر کے. میں آپ کو تقریر زوردار کر دوں، جذباتی، آپ کے ہاتھ اٹھوا دوں، نعرے لگوا دوں، اس کے بعد آپ کو جا کے میں جیل میں کروا دوں، آپ کو مروا دوں اور میں گھر خوش ہوں. میرا بیٹے کو بھی کبھی تھپڑ لگا ہے؟ یہ سوچو ہم کن راہوں پہ چل پڑے ہیں. 1799 میں
ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کون تھا؟ انگریز نہیں اس کو شکست دے سکا، اندر کے میر جعفر اور میر صادقوں نے ان کو شکست دلوائی۔ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کبھی مسلمانوں کو میدان میں شکست نہیں ہوئی، ہمیں جب شکست ہوئی ہے ہمیں اندر کے میر جعفر میر صادقوں سے ہوئی ہے۔ ہمارا جو دینی طبقہ، ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، انہوں نے نہ سکوت بغداد کو پڑھا ہوا ہے۔ میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان بھر کے بڑے علماء موجود تھے۔ میں نے دکھ کے ساتھ کہا تم میں سے کتنوں نے اسپین کی تاریخ پڑھی ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ ہمارا زوال کیوں ہوا تھا؟ 850 سال اسپین پہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب لکھی سیز دی مومنٹ، کہ اس لمحے کو قابو کر لو۔ کتاب کا عنوان یہ ہے۔ وہ وقت بھی دیکھا ہے، تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ذلت ہمارا مقدر ہے۔ ہم 1.5 ارب ہیں۔ میں نے جس دن یہ واقعہ ہوا، میں نے ٹی وی پہ پروگرام میں کہا کہ یہ قرآن حکیم نہیں صرف جلایا گیا، یہ 1.5 ارب مسلمانوں کے دل جلائے گئے ہیں۔ اور یہودی پوری دنیا میں میکسیمم، زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں 6 کروڑ پائے جاتے ہیں۔ ہم 1.5 ارب ہیں، 1.25 ارب اب تو ہو گئے، ہم 1.25 ارب ہیں۔ ان کے بارے میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا نہیں کی، میرے تو ایک دوست ایم این اے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے ہٹلر رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں یہودیوں نے مارے، میں تو رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہوں۔ وہ 6 کروڑ ہیں، اور آپ وہ جو واقعہ ہے ان کا، اس کو بیان نہیں کر سکتے، ہم ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے۔ میں پروگرام جو کرتا ہوں وہ یورپ میں اور امریکہ میں دکھایا جاتا ہے، صبح 7 سے 8 پاکستان میں، اور پھر وہ 1 بجے دن کو پوری دنیا میں بعد میں دکھایا جاتا ہے۔ وہاں ہم اس واقعہ کا نام نہیں لے سکتے، ٹی وی پہ پابندی لگ جاتی ہے، پروگرام پہ پابندی یورپ پہ لگ جاتی ہے۔ واقعہ ایک حقیقت واقعہ ہے، لیکن اس کو آپ کسی طرح ڈسکس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے۔ میں مدینہ منورہ وہاں پہ تھا، تو وہاں کے نائب امام مجھے ملنے آ گئے، بڑے اہم تھے۔ میں نے ان کہا میں بہت دکھی ہوں۔ کہنے کیسے؟ میں نے کہا میں خیبر سے ہو کے آیا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ اب تو ہماری لڑائیاں یہ شروع ہو گئی ہیں صحابہ کرام پہ، یہ 10 میرے صحابی ہیں، یہ 10 تمہارے ہیں۔ رسول اللہ کے 1,24,000 تھے، ہم نے اپنے 2-2 4-4 اپنے چن لیے ہیں، ان کا مقابلہ کروا دیا ہم نے۔ روز ایسے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ حضور کی تربیت میں کوئی نقص رہ گیا تھا، اور صحابہ آپس میں ہر وقت لڑتے ہی رہتے تھے۔ ہم نوجوان نسل کو یہ بتا رہے ہیں، ہم کیسی گفتگویں ہمارے ممبر و محراب پہ ہوتی ہیں۔ آپ کھولیں اپنے ممبر و محراب پہ، ایسی غلیظ گالی جو بازار حسن میں نہیں دی جاتی، وہ مسجدوں کے ممبروں پہ گالیاں دے رہے ایک دوسرے۔ اور عالم ہے، پہلے ہوتا تھا کہ 3 مسلک تھے، اب ایک مسلک کے اندر 136 مسلک بن گئے۔ کوئی سوچ رہا ہے اس کا حل کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری فوج کے بارے میں آپ نے دیکھا آج کل جو کچھ ہوا تھا، وہ جناح ہاؤس پہ حملہ ہو گیا، فوج کے بارے میں لوگوں نے نعرے خلاف لگا دیے۔ کتنے لوگ تھے جن کے وہ کیا سافٹ ویئر چینج ہو گئے، راتوں رات جو ایک آدمی کو نبی کا درجہ دینے پہ لگے ہوئے تھے، وہ کہے ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں، وہ تو بڑا خراب آدمی ہے، سب بھاگ گئے۔ آپ نے دیکھا کتنی تبدیلی آئی فوج کے خلاف۔ فوج کے سربراہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کی فوج میں کوئی آدمی دراڑیں ڈالے، فوج میں کوئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے، سزائے موت دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فوج ہے، آپ حضور کی امت میں دراڑیں ڈال رہے ہوں۔ وہ روتا چلا گیا اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ ہم نے تو علامہ اقبال سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، معاشرہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا، فقیر سید وحید الدین نے کہ حضرت صاحب یہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان کافروں کی فہرست میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک مسلک کے لوگ اختلاف ہوا، انہوں نے کہا اے بھی کافر۔ میں آپ کو لطیفہ سناؤں۔ پرسوں میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑے پاکستان کے خاندان کے، بہت پڑھے لکھے، باہر سے، وہ ایک کھانے میں تھے، تو وہاں ایک صاحب نے، انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ غازی صاحب نے آج بڑا زبردست پروگرام کیا ہے قرآن کے یہ جو حوالے سے جو قرآن جلایا گیا ہے، بڑا انہوں کا سخت زبردست پروگرام کیا ہے فلاں۔ انہوں نے کہا جی نذیر غازی صاحب جو ہیں
وہ تو 295 کے دشمن ہیں، وہ تو ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ تو جو ہے وہ ختم نبوت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری حالت ہے اس پاکستان میں اللہ کے فضل سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضور کی ختم نبوت پہ میں نے عدالتوں میں لوہے کی دیوار جو ہے وہ بنا دی ہوئی ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا قیامت تک، اس پتہ ہی نہیں کس آدمی نے۔ پاکستان کی تاریخ میں 1999 میں سب سے بڑا جلوس پاکستان کی تاریخ، اس سے بڑا جلوس نہیں آیا ناموس رسالت کے، میں نے نکالا تھا۔ پہلی تقریر جب یہ واقعہ ہو گیا غازی ممتاز والا، اب تو لوگوں نے اس کا نام لینا بھی چھوڑ دیا کیونکہ دکانیں چل گئی، اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ پہلا تمام علماء موجود تھے، اور کیا طے ہوا تھا وہاں پہ، یہ بعد میں لیڈر آئے ہیں، طے یہ ہوا تھا کہ جناب ہم کہیں گے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا ذاتی فعل ہے۔ میں نے کہا لٹیا ڈبو دیں گے، اس نے پوری امت کا فرض اور قرض ادا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہیں نذیر غازی صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیا اس نے، میں نے دلائل دیے وہاں 1.5 گھنٹہ، مجھے ٹائیفائڈ تھا، میں بیمار تھا، اور یہ سارا بیان بدلا۔ اور پہلی تقریر آپ اٹھا کے نوجوانوں دیکھو، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میں نے پہلی تقریر سارے مسالک علماء کی موجود تھی، ساری جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کے لیڈر موجود تھے۔ میں نے کہا کہ اپنا گستاخ رسول کی سزا موت کیوں؟ قانون اور اسلام کی شریعت کی روح سے، ملکی قانون بھی شریعت کی روح۔ 1.25 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے، اور میں اپنی والدہ کے پاس تھا، 4 دن بعد میری والدہ کا وصال ہو گیا۔ میں ہاسپٹل سے آیا تھا، پیر نعیم شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ تھے، میں رات کو جاگا ہوا تھا، میں نے کہا میں نہ گیا تو ساری گیم یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ، ہم بنیاد کے پتھر تھے، میں کیوں نہیں اب جاتا؟ میں کہا شاہ مندورانی ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ کون کام کرتا تھا، عبدالستار نیازی ہوتے، محمود شاہ گجراتی ہوتے، فضل رسول حیدر ہوتے، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، تو ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیسی جنگ لڑی ہوئی ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو تو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے آج کے جو نوجوان علماء ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہے، ان کو کوئی کہہ دے کہ غازی صاحب تو بڑے گستاخ رسول ہیں، وہ سارے کہنا شروع ہو جائیں گے غازی صاحب گستاخ رسول ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں جنگ کس نے لڑی ہے اس ملک میں۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہم جب مقدمہ کر رہے تھے، فیڈریشیت کورٹ کا فل بینچ بیٹھا ہوا تھا، جسٹس گل محمد سربراہ تھے۔ پہلے قانون یہ بنا تھا کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کی سزا کیا ہے، یا عمر قید یا سزائے موت۔ ہم نے پٹیشن کی کہ نہیں، سزائے موت ہی ہے، رسول اللہ کے گستاخ کے ساتھ عمر قید نہیں ہو سکتی۔ بحث شروع ہو گئی۔ مجھے چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا، گل محمد صاحب اللہ اس کو جنت نصیب کرے، کہنا غازی صاحب یہ سزائے موت ہی کیوں؟ دیکھیں نا، ہمارا اصول ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مقدمہ آتا، میں بھی جج رہا ہوں، تو جب ہم کسی کی سزائے موت کو بدلتے تھے نا عمر قید میں، تو ہم کہتے تھے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ایسے ہیں۔ مثلا میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کا مطلب ہوتا ہے ایسے حالات جو سزا کی شدت کو کم کر دیں۔ مثلا ایک بچہ جوان بیٹھا ہوا تھا، اس کے باپ نے کہا ساڈا دشمن ہے، انہیں ذرا چاچا مارے اسی مار دیں، وہ مار دے، تو کہتے ہیں باپ نے اس کو ابھارا، اس وقت اس کے جذبات کو ابھارا، وہ بچہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے یہ فیل کر دیا، تو یہ عدالت کے دل میں رحم آتا ہے۔ میں نے کہا جی جہاں جہاں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہوتا ہے عدالت کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ اب رحم آتا کہاں سے ہے؟ یہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے۔ میں نے کہا جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ اس منبع رحمت سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے خود، تو جو منبع رحمت سے اپنا تعلق ختم کرے اس پہ رحم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اس کی سزا صرف موت ہی ہے۔ انہوں نے اس پہ پھر فیصلہ دیا کہ گستاخ رسول کی سزا صرف موت ہے، عمر قید نہیں ہے، 10 سال نہیں ہے، 5 سال نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایک جنگ لڑی ہے بھائی نوجوانوں اس پاکستان میں۔ اب میں آپ کو جو بات سمجھانی چاہتا ہوں، 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی، اور کیسی شہادت ہوئی؟ ٹیپو سلطان کی جب ڈائری پکڑی جو انگلینڈ میں اب بھی موجود ہے، وہ اتنی بڑی ڈائری تھی، اس کے چاروں طرف چاروں خلفائے راشدین کے نام تھے، بیچ میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نام لکھا ہوا، اتنا بڑا، وہ موٹا کاغذ ہوتا تھا اس زمانے، اتنی بڑی لکھی۔ اس پہ ٹیپو کو جو خواب آتی تھی نا، وہ خواب بھی درج کرتا تھا۔ اس نے ایک صفحے پہ لکھا کہ میں نے رات کو دیکھا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور مجھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے جنت کا شربت تیار ہے، تم جلدی آ جاؤ شہادت کا جام پی کے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا۔
دوسرے دن ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ 3 دن تک ان کا جسد خاکی پڑا رہا، انگریز قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی کوئی اسٹریٹجی ہے، جو نزدیک آیا یہ مار دے گا اس کو، یہ بہانہ اس نے کیا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ اتنا تر و تازہ تھا، سلطان ٹیپو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ شہید ہو گیا۔ اب وہاں سے ہو گیا 1857 کی جنگ آزادی۔ آپ نے سنا ہے، علماء سے سنا ہوگا، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی۔ ہمارے لوگوں پہ کیسے ظلم ہوئے تھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مفتی صدر الدین مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اعلیٰ حضرت کا نام تو جانتے ہیں سارے، لیکن اعلیٰ حضرت کے والد کے بھی استادوں کا نام ہمیں نہیں پتہ ہے۔ مولانا فضل خیر آبادی جو تھے وہ اتنے بڑے آدمی تھے، آج تک منطق اور فلسفے میں فضل خیر آبادی سے باہر نہیں کوئی گیا۔ مولانا مودودی نے لکھا، میں بھی خیر آبادی جو سلسلہ اسی سے تعلق رکھتا ہوں۔ مولانا فضل خیر آبادی جو تھے ان کا وصال آپ کو پتہ ہے، وہ جیل کے اندر ہوا تھا۔ ان کے صاحبزادے عبدالحق کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ وہ گئے اجازت لے کے ہوم سیکرٹری سے، تو 5-6 آدمی تھے جنہوں نے ایک چارپائی اٹھائی تھی، جنازہ لے کے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے، کس کا جنازہ ہے، اجازت لے کے آئیں۔ انہوں نے کہا جی یہ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے، اور یہ ہم ان کا جنازہ لے کے، آج بھی کالے پانی کے اندر مولانا فضل خیر آبادی کا مزار موجود ہے اور قصب پرسی کی حالت میں ہے۔ اب جب مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست ہوگی تو ولیم میور اس وقت کا ڈپٹی گورنر تھا، بس اس نے پارلیمنٹ کو خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ اس نے کہا وقتی طور پر بر صغیر میں ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے مسلمانوں کو جہاد آزادی میں شکست دے دی، لیکن مستقل ہم یہاں اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا 3 ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اس بات کو اگر سمجھ لو گے تو یہ ناموس رسالت کا معاملہ، یہ قرآن شریف کا معاملہ سمجھ آ جائے گا، ورنہ نعرے لگاتے رہو گے نہ ہمیں پتہ ہوگا کیا مسئلہ ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کچھ نہیں پتہ، بس لگے ہوئے نعرے لگا رہے۔ اس نے کہا پہلی بات، محمد کا قرآن ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نمبر 2، محمد کی تلوار، یہ جو کانسیپٹ ہے جہاد کا، یہ ہمارا دشمن ہے۔ نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کی نسبت عشقی جو ہے، اس کو جب تک ہم کمزور نہیں کرتے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات، محمد کے قرآن پہ ان کا یقین متزلزل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں یہاں پہ لوکل کوئی نبی بنانا چاہیے، حکومت اس کی مدد کرے، اور اس کو یہ ہم کہیں کہ وہ تو عرب کے نبی تھے، یہاں ہمارا اپنا لوکل نبی اجمی موجود ہے، تو ہم اس کی طرف کیوں نہ جائیں۔ میں پچھلے 2 ماہ سے چیخ رہا ہوں، پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا عالم نہیں جن کو میں نے پیغام نہ پہنچایا ہو، بعض کے صاحبزادوں کو بلا کے بتایا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی ہفتہ پہلے پھر اس نے عرضہ سرائی کی ہے، جو FBR کا چیئرمین تھا سابق زیدی، اس نے کہا ہے ریاست مدینہ بکواس ہے، ایک آدمی کو بادشاہ بنا لیا، ساری دنیا اس کے پیچھے چل پڑی۔ مدینہ میں نہ کوئی ہسپتال تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی سڑک تھی، نہ کوئی ادارہ تھا، اور سارے لگے ہوئے ہیں جی ریاست مدینہ ہم بنائیں گے دوبارہ۔ کسی کو جواب دینے کی توفیق ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی احتجاجی بات کی ہے؟ میں نے 3 پروگرام کیے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اولین یونیورسٹی تو مدینہ یونیورسٹی تھی۔ اس میں کون پڑھ کے نکلا تھا، اس کے سرجن کیسے تھے، اس کے مورخ کیسے تھے، اس کے سائنسدان کیسے تھے، اس کے فاتح کیسے تھے۔ ٹائم ہوتا تو میں آپ کو یہ ساری باتیں دہراتا، میں اشارہ کر رہا ہوں، پڑھو کتابوں کو۔ میں نے کہا مدینہ کی یونیورسٹی، صدر نکسن کو پڑھو، بے شرم آدمی تم نے پڑھا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 850 برس تک علم کے چشمے مشرق سے بہتے تھے، مغرب کو سیراب کرتے تھے۔ ہمیں جو کچھ آج علم ملا ہے یہ بنیادی طور پہ تو مسلمانوں سے ملا ہے۔ اسپین میں 6000 کے قریب تو یونیورسٹیاں تھیں، لیکن کیوں تباہ ہوا اسپین؟ ایک تحریک چلی، توہین رسالت کی تحریک، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام کے پیغمبر کی توہین کرے گا وہ سیدھا جنت پہ جائے گا۔ سربراہ کون تھا؟ یولوجس پادری، بہت بڑا تھا۔ اس کے ساتھ فلورا ایک عورت تھی جو اس دور کی بڑی حسینہ تھی، ماں اس کی کرسچن تھی، باپ مسلمان تھا۔ وہ پھر اسی طرح للو باٹے ہوتے ہیں،
رنگ گورا دیکھ کے شادی کر لیتے ہیں، پھر اولادیں تباہ ہوتی ہیں. ہمارے یورپ میں اب یہی ہو رہا ہے. وہ تحریک انہوں نے چلائی. شروع میں مسلمانوں نے بڑا جذبہ دکھایا. آہستہ آہستہ روز یہ تحریک، روز توہین ہوتی تھی، چوک میں کھڑے ہو کے تقریر ہو رہی، ان کے وہ جذبے ختم ہو گئے. جس طرح 2 ہفتے تو کسی کو قرآن نہیں یاد آیا کہ جل گیا ہے. کتنے دن تک میں نے لکھا، میں نے کہا ٹی وی پہ خدا کے لیے کوئی بات کرو. آخر میں انہوں نے کہا جی سب لوگ جلوس نکالیں گے. بھئی جلوس نہیں، یہ تو آپ کا میرا کام ہے جلوس نکالیں. حکومتوں کا کام ہے کہ لوگوں کے سارے ملکوں کے 57 اسلامی ملک ہیں. 50% دولت دنیا کی، آدھی دنیا کی دولت ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن جلا دیا گیا، ہم چپ ہیں. ہمیں کسی اشارے کی ضرورت ہے. کوئی جو ہے وہ امپائر یا تو انگلی ہلائے ہمیں کہے کہ نکلو، یا کوئی لفافہ ہے تو پھر ہم نکلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی گستاخی کیا ہے کہ کوئی کہے مدینہ بکواس ہے، یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو. کوئی بولا پورے ملک میں 3 پروگرام میں نے کیے، ہم چپ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. بس کوئی اشارہ ہوا تو پھر ہم نکل پڑیں گے. ہمارا مفاد ہو اللہ کے واسطے، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، مجھے وہ چیز بتا دو جو اللہ رسول کے دربار میں نہیں ملتی، وہ ادھر ادھر جاؤ. تم کوئی ہے شے؟ اقبال ایسے نہیں روتا، اس نے کہا نغمہ کو جاؤ من کو جا ساگے سخن بہانا ایس سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اس بات کو پہچانے. اب قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ محمد کا قرآن ہمارا دشمن ہے. دوسری جنگ عظیم سے پہلے صفدر محسن 42,000 نسخے قرآن حکیم کے جمع کی گئے میونخ یونیورسٹی. پرپس کیا تھا؟ پہلی صدی ہجری کے مصحف عثمانی کی بھی کاپی لے لی، اس کے بعد کے جتنے مختلف ادوار کے مختلف ممالک کے قرآن جمع کیے 82,000 نسخے. ایک ٹیم بٹھائی جس نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے، اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے کئی سال انہوں نے محنت کی. ثابت کیا کرنا تھا کہ جو پہلی صدی کا قرآن تھا دوسری کا وہ نہیں ہے، جو تیسری کا ہے وہ چوتھی کا نہیں ہے. ساری ریسرچ کرنے کے بعد جو ہیڈ ہے اس کا نام تھا نولدکی. یہ جرمن سکولر تھا اور قرآنیات کا اس کو ماہر مانا جاتا ہے. عربی ایسے بولتا تھا جیسے ہمارے عرب حضرات بولتے ہیں، مادری زبان کی طرح. اس نے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں ایک مضمون لکھا 8th ایڈیشن میں، قرآن اس کا عنوان تھا. اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا جو ہم نے کوشش کی، کروڑوں اربوں ڈالر کیا، all our efforts have failed to find interpretation in قرآن. انہوں نے کہا ہم فیل ہو گئے، قرآن میں کوئی تضاد تلاش نہیں کیا. جو صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا وہی آج کا قاری پڑھتا ہے، وہی صفدر محسن پڑھتا ہے، کوئی نہیں تلاش کرتے. انہوں نے کہا یہ تو فیل ہو گیا، اب دوسرا کام کریں. جہاد کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، مسلمانوں میں جذبہ جہاد کا ٹھنڈا کرو. اس کے لیے انہوں نے ایک یہاں سے نبی للو باٹا کھڑا کر دیا. وہ کھڑا ہوا اس کی تو انہوں نے کہا چھوڑ دو ہے دوستو جہاد کا خیال، حرام ہے اسلام میں اب جہاد اور قتال. جہاد کا ختم، کوئی جہاد کا کانسیپٹ ہی نہیں. اس کو یہ کر دیا. آپ نے دیکھا ہم نے جس طرح اس کو بھگتا، کس طرح اس کی سلیکشن ہوئی، وہ بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے انٹرویو، نبی بنانے کے لیے انٹرویو ہو رہے ہیں. اور کون کر رہا ہے؟ ڈپٹی کمشنر. وہ ڈپٹی کمشنر جو اب انٹرویو کر رہا ہے، 5-6 بندے بلائے کہ کون نبی ہونے کا اعلان کر سکتا ہے. آج بھی اس بات پہ خبردار رہو ہماری صفوں میں. جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ جی یہ میں تحفتاً اپنے موئے مبارک آپ کو دے رہا ہوں، یہ میرے صاحبزادے کے موئے مبارک ہے، تو میں نے کہا تم رسول اللہ کی کشتی چھیننا چاہتے ہو؟ جب تک میں زندہ ہوں پاکستان میں کسی کو حضور کی سیٹ نہیں چھیننے دے گیا ہوں. یہ موئے مبارک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا سکتا ہے. وہ جی فلاں کی جو ہے ہمارے پیر صاحب کے نالین پاک پانی میں ڈال کے پئیں تو شفا ہو جاتی ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے. اور ہماری غیرتیں سوئی ہوئی ہیں، اندھی عقیدتیں. سر کے اوپر دولے شاہ کے چوہوں کے وہ جو اوپر کڑے چڑھا دیے ہیں، کوئی بات سنتا ہی نہیں. مجھے فون آیا غازی صاحب بہت بڑے پیر کا، بڑے اس کے فالوور، بڑے پڑھے لکھے. انہوں نے کہا آپ نے کل کے پروگرام میں کہا ہے کہ غوث الاعظم کا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے، غوث الاعظم کا مقام ہم سے کم ہے، ہماری گردن پر ہی ہے ان کا. دوسرے کا فون آیا اس کے بیٹوں کا، پیر کے میسج آیا کہ جی آپ نے یہ غوث الاعظم والی بات کی ہے، ہمارے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا درجہ دور صحابہ کے بعد سے لے کر حسن بصری سے آج تک سب سے بڑا مقام ہمارے والد کا ہے. سن رہے ہیں لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے ہماری صفوں میں؟ نبی بننے کی کوششیں ہیں، انڈائریکٹلی نبی بننے کی کوششیں ہیں.
فلاں کے اندر 90 خصوصیات پائی جاتی ہیں، نبوت کی خصوصیات، پھر اعلان ہی کر دو نبی ہونے کا۔ تو میں نوجوانوں تمہیں یہ کہتا ہوں، اس وقت خبردار رہو، قافلے والوں دیکھ کے چلنا، راہ کٹن ہے ہوش سنبھلنا، جادہ و منزل پر بیٹھے ہیں پھر وہی راہزن بھیس بدل کے، کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، بے وفاؤں کی نہیں بات وفادار بکے، آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کہ 100 بار خریدے گئے 100 بار بکے۔ میں نے اگلے دن حکمرانوں کو کہا ہے، اور کوئی خیال کرو، کل تک شہزاد اکبر قادیانی تھا اس ملک میں، پتہ تھا لوگوں جس کی شکل ہی قادیانی تھی، داتا صاحب میں اس کی دستار بندی ہو رہی ہے، علماء ٹی وی پہ جا کے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اس کو ولی ثابت کر رہے ہیں، اس کو دینی پروگرام میں بلا رہے ہیں۔ وہ بھاگ گیا، دوڑ گیا پاکستان کو لوٹ کے، اب جو نئے آئے وہی، میں نے کہا وہی صلاح الدین ایوبی، ہر آنے والا حکمران جو ہے اس کو تم جا کے صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، ہر آنے والے حکمران کو محمد بن قاسم کہتے ہو، ہر ایک کو تم سلطان محمود غزنوی بنا دیتے ہو۔ خدا کے لیے کچھ خیال کرو، دین کی تباہی ہو جاتی ہے اس سے۔ یہ جو کچھ فتنے اس وقت اٹھ رہے ہیں، یہ غیروں نے جو کیے ہوئے ہیں، لارنس آف عربیہ آپ کو پتہ ہے ایسی لاجواب عربی بولتا تھا، فقہی مسائل پہ اتنی گفتگو کرتا تھا، اور کرامت کیسی تھی، یہاں جب پشاور میں آیا تو اس نے آ کے ایک پہاڑی پہ اوپر ڈیرا لگایا، کچھ فاصلے کے اوپر اس نے سفید پتھر 2-3 رکھے ہوئے تھے، وہاں پیسے رکھ دیتا تھا، بندے آتے آ کے مسائل بیان کرتے، کہتا اچھا تمہاری بیٹیاں ہیں، شادی ہونی ہے، وہ سفید پتھر کے تم پاس جاؤ، وہاں میرا نام 3 دفعہ لو اور پتھر کو اٹھانا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ اٹھاتے تو نیچے سے نوٹ نکلتے تھے، انہوں نے کہا بڑا کرنی والا پیر ہے۔ لارنس آف عربیہ نے جس طرح مسلمانوں کو لڑایا، رفع یدین پہ اس نے مناظرے کرائے۔ اس عید الاضحیٰ پہ آپ نے دیکھا نہیں طوفان بدتمیزی، او جی مجھ دی قربانی نہیں ہو سکتی جی، کٹے دی نہیں ہو سکتی جی، لڑائی جنگو میں کہا نہیں کٹے کی قربانی کرنی، تم بکرے کی کرو، تم چھترے کی کرو، جو تمہیں پسند ہے اس کی کرو، لڑائی کی کیا بات؟ ہم کہتے ہیں کہ جی کٹے کی قربانی، ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارا حنفی کہتے ہیں جی ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے یہ کر لیں کٹے کی، بھائی اس سے لڑائی کیوں ہے؟ قوم کو کتنے سال ہم نے لڑایا کہ یہ جو ہے پہنا ہوا انہوں نے کیا اس کو کہتے ہیں چین جو ہے گھڑی، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے کتنے سال، آپ کو بھی پتہ ہوگا، وہاں لوگ بیٹھے ہیں میرے دوست بھائی کہ جی ٹی وی جو ہے یہ بہت غلط چیز ہے، اس کو توڑیں، حرام ہے، اور جمعے کے دن میں نے خود دیکھا میرے سامنے، تو میں کہا یار میں نے دے دیو ٹی وی، انہیں قیمتی توڑی جا رہے ہیں۔ اب وہ ٹی وی سے اٹھتے ہی نہیں، صبح شام ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے۔ تو وہ جو امریکی تھنک ٹینک کا ہیڈ تھا اس نے کہا مسلمان ہر کام 60 سال بعد کرتے ہیں، جو 60 سال پہلے ہم کرتے ہیں وہ مشتاق یوسفی نے لکھا کہ پہلے علماء جو تھے وہ کہتے تھے لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے، لاؤڈ سپیکر نہ اذان نہ نماز نہیں ہو سکتی، اس میں شیطان بولتا ہے۔ کہ اب ہم کہتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر شیطان بولتا ہے، اب ہماری بات نہیں مانتے، تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ باتیں ہمیں سوچنے کی۔ اب تیسری بات، نسبت عشقی، انہوں نے کہا یہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے کمزور کرنا ہے۔ وہ وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جا رہا ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو پڑھائی جاتی ہے؟ جو کتابیں لگی ہوئی تھی سی ایس پی کے لیے، جو ہمارے امتحانوں میں لگی ہوئی تھی، ایک اے لیول، بی لیول، او لیول کے لیے، وہ کتابیں مجھے اللہ نے توفیق دی، ان کے میں نے تمام چیزیں نوٹ کر کے سارے حوالہ جات کے ساتھ کہا یہ بکواس لکھا ہوا ہے، اس میں حضور کے فرمان ہی یہ نہیں ہے جو اس میں لکھے ہوئے، حدیثیں تھی نہیں، جو جعلی لکھے ہوئے تھے حوالے، وہ ساری چینج کرائی، پابندی لگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز لائی کی اس میں کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بھی اس میں کچھ حصہ ڈالا، اور وہ کتابوں پہ پابندی لگی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم تو اپنے بس یہ نعرہ لگا لیا، رات کو ہم نے محفل میلاد کر لی، ساری رات جاگتے رہے، صبح نماز بھی نہیں پڑھنی، ہم عشق رسول بن گئے۔ خدا کے لیے پتہ نہیں زندگی کا، میں نے پرسوں کہا ہے کہ اپنا تو حال ہی ہے، اب میں اس عمر میں پہنچ گیا ہوں کہ یہی دل چاہتا ہے میں پڑھوں کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، اور روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی۔ میں تو یہ لگاتا رہا ہوں آواز، یہ ساری جنگ لڑتا رہا ہوں، لیکن اب میرے گواہ اتنے نہیں رہے۔ اب نوجوان جو ہیں آگے نکلیں، خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاؤ۔ تم نسبتوں والے لوگ ہو، تمہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ نسبت کیا چیز ہے دنیا میں۔ بس آخری واقعہ سنا رہا ہوں، اجازت دوں گا، بہت بڑے نعت خوان بھی آ گئے ہیں،
اور شاید کوئی تقریر بھی کرنی ہوگی، اور صفدر محسن تو خود اتنا مقرر ہے، یہ ایک فنکشن میں 10-12 تقریریں معمولی بات ہے کر لی، اور بڑا الفاظ کا بادشاہ ہے یہ۔ میں اس کو ہی ایک نقیب پڑھا لکھا مانتا ہوں، باقی سب للو باٹے میں دیکھے ہوئے ہیں، وہ کوٹا لگایا ہوا ادھر کی بات ادھر کی، شعر بھی غلط پڑھ لے، لفظ بھی غلط، پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے، بس کوٹا لگایا ہوا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، کاش آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں۔ دیکھیں نا، سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی، مجھے دیکھا، مجھ پہ ایمان لایا، اس کو ایک خوشخبری ہے، ایک مبارکباد ہے اس کو، اور جس نے میری زیارت نہیں کی، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا، اس کو 7 خوشخبریاں، 7 مبارکبادیں ہیں، 7 مبارکبادیں اللہ کے محبوب آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، تم بیسٹ پیپل ہو، یو آر دی بیسٹ پیپل۔ میدان حشر میں سب سے پہلے جب تمہارا حساب ہوگا تو چادر تان دی جائے گی کہ باقی لوگ نہ دیکھ سکیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ 120 میں سے 80 صفحے تو ہماری ہونی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کن کے امتی ہیں؟ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب سیدنا ابراہیم، جناب نوح، جناب سلیمان، نام لیتے چلے جائیں۔ ہر ایک نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، ساحر صدیقی، بڑی لاجواب بات کیا گیا تھا، جھنگ کا شاعر تھا، جس جا بھی یا رسول اللہ، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، اور لوگو، ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں، مجھے سرکار ملے ہیں۔ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں۔ نبی کہتے رہے کہ ہمیں ان کا امتی بنا دے، اور آپ کو تو مفت میں ان کا امتی بنا دیا۔ یہ نسبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی جس کا نام تھا بریرہ، بعض برہ بھی اس کو لکھتے ہیں کتابوں میں، لکھا اصل تلفظ اس کا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بازار میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کوئی سودا سلف لینے کی، بازار میں گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا مکہ مدینہ میں ہوا بہت تیز چلتی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کپڑے اڑتے۔ وہ ہوا جو تیز چلی تو اس کا جو دوپٹہ تھا وہ سرک گیا سر سے، اور کوئی لٹیں باہر آ گئی۔ بظاہر مسلمان منافق اس کو ملا، کہنے لگا بریرہ سر ننگے بازار چ پھردی پئی ہیں، تو جہنم ہی جانا ہے، تو جہنمی ہے، تے اس گل تے فخر نہ کری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بچا لین گے، تینوں وہ بھی نہیں بچا سکتے۔ بریرہ ابھی ینگ بچی تھی، وہ روتی ہوئی خادمہ گھر کے اندر آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور حضور تو کسی اپنے امتی کا دکھ دے ہی نہیں سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھ سکتے تھے اس وقت، نہ آج دیکھ سکتے۔ سرکار کو جب تم پریشان ہوتے ہو، لقد کیا ہے جی آیت قرآن حکیم کی، نہیں یار کیا ہے، اتنی مشہور آیت ہے کہ یہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم والی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ تو تمہاری پریشانی دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو ہر وقت تمہاری خیر کے طالب ہے، ہر وقت حریص ہے۔ ان کو ایک ہی چیز ہے کہ میری امت بچ جائے۔ وہ راتوں کو روتے تمہارے لیے تھے، ان کے پاؤں متورد تمہارے لیے ہوتے، وہ تو معصوم الخطا تھے، وہ تو جنت کے مالک تھے، تمہارے لیے روتے تھے، غاروں میں جا جا کے روتے تھے، تمہاری خاطر پتھر کھائے تھے، تمہاری خاطر زخم کھائے تھے، تمہاری خاطر سب کچھ لٹا دیا تھا، فاقے کرتے تھے، تمہاری خاطر کرتے تھے۔ اللہ کے حضور جب گئے، بڑے سے بڑا مقام ملا، اللہ نے اپنا دیدار کیا تو مانگا کیا؟ تمہاری بخشش مانگی تھی۔ وہ اتنے مہربان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا تو بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے فلاں نے کہا ہے کہ تمہیں خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، تمہیں نہیں بچا سکتے۔ تو رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ حالت یہ تھی کہ آپ کی چادر گھسٹ رہی تھی، آدھی چادر کندھوں پہ تھی، آپ لے کے تیزی سے مسجد نبی میں آئے، بلال اذان دو، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ بلال نے اذان آواز لگائی، سب صحابہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو جب آپ کے چہرہ انور پہ جلال دیکھا نا، وہ کبھی جلال آتا تھا، جب جلال دیکھا تو انصار مدینہ نے کہا، یا رسول اللہ بتائیں ہمارے رشتہ دار کس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم ابھی اس کے گردن اڑا دیں گے۔ کس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کس نے کوئی شان میں گستاخی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا جواب دو، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ کہا نہیں میرا نام بتاؤ۔
آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون تھا؟ عبداللہ. آپ میرا دادا کون تھا؟ عبد المطلب تھا. ان کا والد کون تھا؟ ہاشم تھا. میں قریش سے ہوں، ہاشمی ہوں. مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. قیامت کے روز سب سے پہلے میں اپنے روضہ انور سوٹوں گا، مجھے اس کی بھی کوئی اس پہ فخر نہیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نواء الحمد جو جھنڈا ہوگا جس کے سائے میں اور آپ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ جھنڈا بھی فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھے اس پہ فخر نہیں. کہا کہ میں حیرت ہے ان لوگوں پر، تعجب ہے ان لوگوں پر جو سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن میری نسبت جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی. مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے روز اگر یمن اور حیان کے ٹبوں کی ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہگار ہوں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت قبول کرے گا. اگلی بات سنو، صرف یہ نہیں کہ جن کی میں شفاعت کروں گا، ریت کے ذرے. آپ سوچیں نا، ایک پہاڑ ہو، اس پہ ریت کے جو ٹیلے ہیں ان کے ذرے، اتنی سی ریت کو گن سکتا ہے؟ اتنی سی ریت ہو، 5 کلو ریت کو کوئی گن سکتا ہے اس کے ذرات کو؟ اور پہاڑ ریت کا، اس کے ذرے، اور 2 شہروں کے جو پہاڑ ہیں وہ ملا کے یمن اور حیان کے ٹبے اور ان کے پھر ریت کے ذروں کے برابر. فرمایا جس کی میں شفاعت کروں گا وہ بھی جس کی شفاعت کرے گا میرا رب اس کو بھی بخش دے گا. یہ نسبت ہے بھائی، اس نسبت کو سمجھو، اپنا مقام سمجھو. تم بیسٹ لوگ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے. اور عقیدہ اپنا ایمان یہ رکھیں. کیا اقبال نے جو نیاز الدین کے نام خط لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا میرا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے، آج بھی اپنے امتیوں کو اسی طرح نواز سکتے ہیں، نوازتے ہیں، قیامت تک نوازتے رہیں گے. تو لوگوں نے کہا علامہ صاحب آپ یہ بات پھر باہر کیوں نہیں کرتے جا کسی جلسے میں؟ علامہ نے کہا میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کروں اور اس پہ کوئی انگلی اٹھائے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. آج ٹی وی پہ میں کل دیکھ رہا تھا، ایک ٹی وی پہ بحث کیا ہو رہی ہے، حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ان کو اتنا تھا، تیسرا کہہ رہا ہے اتنا تھا فلان. ہم نے رسول اللہ کی ذات کو متنازع بنا دیا ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنا شروع ہو گئے. پی ایچ ڈی جو آدمی ہے، وہ ہمارے جو سائنسدان ہیں سلطان بشیر صاحب، وہ جو جانتے ہیں سائنس کا علم، وہ میں تو نہیں جانتا، آپ تو نہیں جانتے، ہم ان کا علم تو جان نہیں سکتے. ہم تو کوئی اپنا بہت بڑا عالم ہو اس کا علم نہیں جان سکتے. تو ہم ہاتھ کہاں پہ جا کے ڈالتے ہیں؟ ہم کن ہستیوں پہ ڈالتے ہیں؟ ہم یہ فیصلے کرنے لگے ہیں فلاں جو ہستی تھی ان میں خطا تھی، فلاں میں نہیں تھی، کتنی خطا تھی، کتنی نہیں تھی. یہ تو ادب کا، آپ کا تو مسل کے محبت تھا. ہم تو ادب، کسی کا نام سنتے تھے بزرگ کا اپنی گردنیں جھکا دیتے تھے. ہم کدھر چل پڑے؟ کن باتوں میں، کن بحثوں میں قوم کو لٹا رہے ہیں؟ نوجوان دین سے بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو بہت زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح کیا کیا ہمارے احوال ہیں. کراچی یونیورسٹی میں سعد علی محسن، آخری بات کر رہا ہوں، کراچی یونیورسٹی نیشنل سیرت کانفرنس تھی. ہمارے پنجاب کے ایک عالم دین بہت پاپولر، بڑے عوامی خطیب گئے ہوئے تھے، تقریر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کی شان کیا تھی. نعوذ باللہ، انداز دیکھیے. انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، پانی لیتے تھے، سبحان اللہ چہروں پہ ملتے تھے، ٹھیک ہے. آپ کا لعاب دہن وہ تو شفا ہے، نور ہے، وہ ملتے تھے. انہوں نے کہا پھر ریٹھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ریٹھ کیا ہوتی ہے؟ وہ جب نکلتی تھی. میں نے کہا رسول اللہ کو تو ساری عمر جو تھا وہ ڈکار نہیں آیا. وہ کیا کہتے ہیں آپ جب نیند آتی ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ جمائی. رسول اللہ سے تو جمائی نہیں آئی تو رینٹ کہاں سے آ گئی؟ حضور تو سراپا نور ہے، پائے اقدس سے لے کر سرے انور تک کوئی چیز نیگیٹو ہو. یہ سیرت ہے. یہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہے ہیں. میں نے جو مشہور مقدمہ بہاول پور میں جا کے لڑا تھا اور ہمارے ایک عالم دین کو سزائے موت ہو رہی تھی، تو وہاں میں عدالتی معاون کے طور پہ گیا تھا. تو میں نے کہا مولانا یہ جو آپ نے بات کی ہے کمزور ہے، چھوڑ دیں، اس بات کو نکالیں اپنی کتاب سے ورنہ پھانسی لگ جائیں گی. تو مجھے کہنے لگے کہ حضور کی شان آپ کو پتہ ہے زیادہ. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے. کہنے لگے اچھا. میں نے ججوں سے کہا جی میں بیان کرتا ہوں. میں نے 2.5 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمانہ جو تھے ان کو وہ جب جو میرے علم میں آتا طالب علم بیان کیے. تو 2.5 گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی یہ
حضور کی شان، حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات نہیں ہیں. یہ دباچہ اس کا چھوٹا سا ہے جو میں نے بیان کیا. حضور کا مقام بیان کرنے کی جبریل کی زبان چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ محبت والے لوگ ہیں. خالد بن ولید کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان ہوا ہوں، مجھے حضور کے اوصاف کریمانہ حضور کی شان بیان کریں. کہنے لگے مائکرو کے میکرو، مائکرو بیان کروں یا میکرو؟ تو اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے مائکرو بیان کر دیں. مائکرو پتہ ہے نا، یعنی مختصر، اور میکرو تفصیلاً. تو کہنے لگے بھائی مائکرو تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق کے مظہر عتم ہے. تو جہاں تک میکرو کا تعلق ہے کہنے لگے وہ صرف رب ہی جانتا ہے. تو مرزا غالب نے کہا تھا غالب صلائے خواجہ بیزاں گزاشتیں، کون ذات پاک مرتبہ دان محمد غالب حضور کی مد و ثنا ہم نے رب پہ چھوڑ دی، اس کو پتہ ہے اس کے محبوب کی عظمت رفعت کیا ہے. آج ہم اٹھ کے حضور کا علم اتنا تھا، حضور کو یہ پتہ تھا، حضور کو نہیں پتہ تھا، فلاں تھا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کا پورے معاشرے کے اوپر عذاب آتا ہے. جو ہماری بحثیں شروع ہوئی ہیں ان سے ہم نکلیں. صحابہ کرام کے مقامات ہم طے کر رہے ہیں، اہل بیت کے اثار ہم مقامات ان کے طے کر رہے ہیں. اہل بیت کو یہ صرف حاصل نہیں تھا، یہ ہم طے کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے جاتے ہوئے آخری بات کیا کہی تھی؟ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں، وزنی، ان کو تھام کے رکھو گے قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. پہلی اللہ کی کتاب، دوسری میرے اہل بیت. اہل بیت کی بات کر دی، انہوں نے کہا جی اہل شیعہ ہو گئے جی غازی صاحب جو. میں نے ویسے ہی کبھی کبھی میں سیاہ لباس پہن لیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا، میرے شاگرد جانتے ہیں. اللہ کی توفیق ہے، اگر کوئی 100 کپڑا لیٹا ہوا ہے، جو مجھے سوٹ مل گیا صبح میں نے جلدی میں پہننے چلے جانا ہے. انہوں نے کہا غازی صاحب نے کالے سوٹ پائے سے شیعہ ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر پہ، سیدنا عمر فاروق پہ، آج سیدنا عثمان پہ جو میں نے پروگرام کیا ہے کوئی پیدا ہو کے آجے دوبارہ نہیں کر سکتا. 328 پروگرام میں نے صحابہ کرام کی شان پہ کیا، پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کی. انہوں نے کہا نہیں غازی صاحب تو شیعہ ہے. کیا ہماری بد نصیبی ہے. ہم نے یہی کرنا تھا، یہ ہمیں کریڈٹ ملنا تھا اس معاشرے میں. اور یہ دینی طبقہ اتنا جھوٹ، اتنا سفید جھوٹ صبح و شام ہم بولتے ہیں. تو اس لیے نوجوانوں آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وکیل بن جاؤ. حضور کے پیغام رحمت جو ہے وہ لوگوں تک انداز رحمت سے پہنچاؤ. کوئی بندہ جس کو دین کا آپ صحیح پیغام دیں. میرے پاس تو نوجوان آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ہر شعبے کے باہر کے پڑے ہوئے، میں کہا ایک منڈا ثابت کر دو جی تہجد قضا ہوندی ہوئے میں نہیں توڑ لا دینا. تو میں نے کبھی سختی بھی نہیں کی، کبھی گالی بھی نہیں دی، کبھی کوئی ان کو ڈرایا نہیں، کچھ نہیں کیا. مذاق ہنسی چلتی رہتی ہے ان سے. یہ کیسے ہے؟ وہ فطرت ہے، دین فطرت ہے، یہ نور ہے. آپ کسی آدمی کو گندی کوئی چیز دیں تو اس کا فوراً دل ہٹ جاتا ہے. آپ پھول کسی کو دکھائیں وہ اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ تو نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین. ہم جو دین کا پیغام دینے والے ہیں میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کوتاہی ہے، دین میں نہیں ہے کوئی. اس لیے ایک نوجوان بدک گیا تھا کسی سے، تو میں نے کہا تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میری تو ڈیوٹی یہ ہے احمد آباد والوں کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں اللہ کا ذکر اور آقا کی باتیں. میری تو یہی زندگی کے شب و روز ہے، مجھے اسی میں لطف ہے. اللہ اسی میں زندہ رکھے، اللہ اسی میں ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. معاف کر دیں نبی.